السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں چند ایسے الفاظ رکھنے جا رہا ہوں، بلکہ 13واں پارہ، 14واں پارہ، 15واں پارہ، ان تین پاروں کے چند الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ الفاظ کیسے پڑھے جاتے ہیں، اگر ان کو ملا کے پڑھیں تب کیسے پڑھے جاتے ہیں، اگر یہاں پہ ان کو سٹاپ کیا جائے یعنی وقف کر کے پڑھا جائے تو پھر کیسے پڑھا جاتا ہے، جو کہ اکثر لوگ جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے، مکمل ویڈیو دیکھیں گے، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا ہم اتنی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، وہ بھی کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ آپ میں سے چند لوگ ایسے ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیسے پڑھنا ہے، اور جن لوگوں کو آتا ہے ان کی میں بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، جو چند لوگ ہیں جن کو نہیں آتا ان کے سامنے ویڈیو یہ پیش کرنے لگا ہوں۔ مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ چلیں جی، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سورہ ابراہیم ہے، 13ویں پارے کے اندر سورہ ابراہیم ہے۔ پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھ لیں کہ کیونکہ اکثر لوگ آتے ہیں جب سناتے ہیں تو یہ مسٹیک کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ حروف مقطعات ہیں، یہ جب بھی آتے ہیں کسی صورت کے شروع میں آتے ہیں، یا صورت کے درمیان یا صورت کی اینڈ پہ نہیں آتے، یہ یاد رکھیے گا۔ کیا ہے؟ حروف مقطعات یعنی کٹے ہوئے الفاظ الگ الگ آتے ہیں، کسی کے ساتھ، کسی آیت کے ساتھ یا کسی لفظ کے ساتھ مل کے نہیں آتے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب یہ جو ہے اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ حروف مقطعات کے ہجے نہیں کیے جاتے، یہ یاد رکھیے گا۔ حروف مقطعات کے ہجے نہیں کیے جاتے، باقی جو الفاظ ہیں ان کے ہجے کیے جاتے ہیں، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ الف لام را، بس اس طریقے سے پڑھنا، یہی ہے اس کا ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پھر پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ الف لام را، اس طریقے سے۔ لام کے اوپر مد ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، را کے اوپر صرف کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار جو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں، یہ لفظ ہے کہ آپ کے سامنے ہے، دوسری لائن میں ہے، آپ کو میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ اگر آپ نے یہاں سے جو ہے وہ پڑھ کے آ رہے ہیں آیات، یہاں پہ سٹاپ کیا تو اس صورت میں پڑھا جائے گا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہاں پہ وقف کر دیں گے۔ دال کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو قلقلہ کیا جائے گا، اور جب یہ حروف قلقلہ ساکن ہوں ان میں تب قلقلہ ہوتا ہے، دال ساکن ہو رہا ہے آخر میں جب وقف کریں گے تو اس لیے اس میں قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں پہ وقف نہیں کرتے، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، اچھا ایک منٹ، وقف کرتے ہیں تو حمید پڑھ دیا ہم نے، دال کو ساکن کر دیا، اب آگے کیسے پڑھیں گے یہ سوچنے والی بات ہے، کیونکہ الف کے اوپر کچھ نہیں ہے، زبر بھی نہیں ہے، زیر بھی نہیں ہے، پیش بھی نہیں ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ اگر یہاں سے شروع کرنا ہے تو حمزہ کو زبر دیں گے، نیچے زیر دیں گے، پیش دیں گے، کیسے دے کے پڑھنا ہے؟ توجہ سے سننا ہے آپ نے، یاد رکھیے گا۔ لفظ اللہ سے پہلے جب الف آ جائے اور اسی سے آیت کو سٹارٹ کرنا ہو یا اسی لفظ سے سٹارٹ کرنا ہو، شروع کرنا ہو، تو ہمیشہ زبر دے کے پڑھا جاتا ہے، زیر یا پیش دے کے نہیں پڑھا جاتا۔ مثال کے طور پہ آپ اللہ یا اللہ نہیں پڑھیں گے، اس کو اللہ ایسے پڑھیں گے، حمزہ زبر لام، لام سٹینڈ زبر، لام کھڑا زبر لا، اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو تو کلام جو ہے اوپر پڑھا جاتا ہے، پیش ہو تب اوپر پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اللہ الذی، اوکے۔ یہ تو تھا وقف میں۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تب کیسے پڑھیں گے۔ اگر آپ یہاں پہ سٹاپ نہیں کرنا چاہتے، آپ کے پاس اتنا لمبا سانس ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو دونوں آیتوں کو اکٹھا پڑھ لوں، تو پھر آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ پڑھتے ہوئے آپ نے غلطی نہیں کرنی، توجہ سے سننا ہے۔ کیسے؟ یہاں سے پڑھتے ہیں إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهِ الَّذِي، حمید اللہ الذی۔ اب یہاں پہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جب ہم یہاں پہ وقف کر رہے تھے، سٹاپ کر رہے تھے، اس وقت اللہ کلام، لفظ اللہ جو ہے وہ پر پڑھا جا رہا تھا، موٹا پڑھا جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔
اور الف بھی نہیں پڑھا جا رہا تھا، الف پڑھا جا رہا تھا۔ اب جب ہم یہاں پہ ملا کے پڑھیں گے، وقف نہیں کریں گے، سٹاپ نہیں کریں گے، اس صورت میں الف کو نہیں پڑھیں گے، دال کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے، دال زیر لام، دل لام کر دو اللہ، دل لا، اور اللہ کا لفظ جو ہے لفظ اللہ یہ پر بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، پیش نہیں آ رہا، زبر نہیں آ رہا، جب ملا کے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہ باریک پڑھا جائے گا، حمید اللہ الذی، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اوکے، امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں، یہ جو لفظ ہے یہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، آپ نے توجہ سے سننا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہے نون ہے کون سا، اس کو ملا کے پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے، پڑھا کب جاتا ہے، وقف میں یا وصل میں پڑھا جاتا ہے، وقف کیا ہوتا ہے، وصل کیا ہوتا ہے، یہ آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ہم نے مثال کے طور پہ یہاں سے شروع کیا، یہاں سے وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پہ وقف کر دیا۔ اب یہ جو آگے آیت سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے شروع میں نون قطنی آ رہا ہے، کون سا نون ہے، نون قطنی، جہاں پہ یہ چھوٹا نون آئے گا جس کے اوپر آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے ریڈ کلر کا، یہ چھوٹا نون آئے گا، یہ چھوٹے نون کا نام ہے نون قطنی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اب یہ نون قطنی، اس کا قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون قطنی ہمیشہ وصل میں پڑھا جاتا ہے، وقف میں نہیں پڑھا جاتا۔ اگر آپ وقف کر رہے ہیں تو پھر نون قطنی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ وقف نہیں کر رہے، وصل کر رہے، وصل سے ملا کے پڑھ رہے ہیں، تب یہ نون قطنی پڑھا جائے گا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ عذاب شدید، یہاں پہ آپ نے وقف کیا، اب نون قطنی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے سے پڑھیں گے الذین، لام سے پہلے آپ کو پہلے بار بار بتا چکا ہوں کہ لام سے پہلے الف آ جائے اور اسی لفظ سے سٹارٹ کرنا ہو، اسی حرف سے سٹارٹ کرنا ہو تو لام سے پہلے جو الف ہوتا ہے اس کو زبر دے کے پڑھتے ہیں، زیر یا پیش دے کے نہیں پڑھتے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں کیسے پڑھیں گے، حمزہ لام زبر الف ہے، اس کو حمزہ بنائیں گے، زبر کے ساتھ پڑھیں گے الذین، اوکے۔ اب ہم نے یہ وقف کیا ہے شدید، آگے الذین، اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہتے، ملا کے پڑھنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا لمبا سانس ہے ہم اس کو ملا کے پڑھیں، اس صورت میں یہ نون قطنی پڑھا جائے گا، یعنی اگر ملا کے پڑھ رہے ہیں پھر کیسے پڑھیں گے، اس وقت یہ پڑھا جائے گا عذاب شدید الذین، شدید الذین، عذاب شدید الذین، ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور نون قطنی ہمیشہ اس کو زیر دے کے پڑھتے ہیں، زبر یا پیش نون قطنی کو نہیں دے کے پڑھتے، یاد رکھیے گا۔ اب یہ نون قطنی دو شکلوں میں آتا ہے، کبھی کبھار ایسے چھوٹا سا نون لکھا ہوا آ جاتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے یہ نون لکھا ہوا نہیں ہوتا، دو زبر دو زیر دو پیش کی شکل میں آ جاتا ہے، وہ بھی کسی جگہ پہ اس طرح آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن فی الوقت جو آپ کو میں نے بتایا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ نے بار بار پریکٹس کرنا ہے تاکہ دوبارہ یہ مسٹیک نہ ہو۔ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو 14ویں پارے کا 10واں رکوع ہے، 10ویں رکوع کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، یہ دو لفظ آپ کو سمجھاؤں گا کس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں اور کتنے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیں جب بھی یہاں پر لوگ پڑھتے ہیں تو ان کو یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ ہم صحیح پڑھ دیتے ہیں، لیکن کچھ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کو پڑھنا کیسے ہے، یہ یا پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، اس طریقے سے اگر وقف کریں گے تو تا پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، وقف نہیں کریں گے تو تا کو ملا کے پڑھنا ہے واو کے ساتھ، تو کس طریقے سے ملا کے پڑھنا ہے یہ آپ نے اس میں سیکھنا ہے اس ویڈیو اس پارٹ کے اندر۔ اب دیکھیں یہ لفظ ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، یہاں پر لفظ ہے با، اس لفظ کے اندر با ہے اور حمزہ، اب پڑھتے ہوئے اکثر لوگ اپنی طرف سے حمزہ پڑھ دیتے ہیں لیکن غلطی کیا کرتے ہیں، حمزہ پڑھا ہی نہیں جاتا، وہ صرف براہ نام جو ہے وہ اس کا ساؤنڈ ہی نہیں ادا ہوتا، پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں واو کے بعد یا ہے، یہ یا اس طرح کی جس لفظ میں بھی آ جائے لوگ پڑھتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں، جن لوگوں کو نہیں آتا ان کی میں بات کر رہا ہوں،
جو قرہ حضرات ہیں جنہوں نے پڑھا ہوا ہے ان کی بات نہیں کر رہا ان کو، کیونکہ 2 سال کا انہوں نے کورس کیا ہوتا ہے، ان کو ڈیٹیل سے پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے کس طریقے سے نہیں پڑھنا۔ یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ نہیں جانتے، وہ توجہ سے سنیں، اور بیچ میں بعد میں کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہے فلاں کرتے ہیں، آپ جو ہے انسلٹ کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، میں ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں جن لوگوں کو نہیں پتہ۔ چلیں جی، یہاں پر واو کے بعد پہلے اس لفظ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ با کے بعد حمزہ ہے۔ حمزہ کی 2 قسمیں ہیں، حمزہ ساکن اور حمزہ متحرک۔ حمزہ متحرک وہ ہوتا ہے یعنی زبر زیر پیش کو حرکت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس حرف پہ زبر زیر پیش آ جائے، یہ حرکت آ جائے، اس کو متحرک کہا جاتا ہے۔ اب اگر حمزہ کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو تو حمزہ کیا ہوگا؟ متحرک ہوگا، اور اگر حمزہ کے اوپر جزم ہو تو وہ حمزہ متحرک نہیں ہوگا، وہ حمزہ ساکن ہوگا۔ اب یہاں پر اس لفظ کے اندر حمزہ متحرک نہیں ہے، یہاں پر حمزہ ساکن ہے، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ حمزہ متحرک سختی سے پڑھا جاتا ہے، جیسے اس کا ساؤنڈ آتا ہے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، یہ متحرک کا ساؤنڈ ہے۔ اور جو حمزہ ساکن ہوتا ہے، حمزہ ساکن کا ساؤنڈ آتا ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ جو کہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، جھٹکا نہیں دیتے۔ آپ اس ویڈیو کے اندر آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ دیکھیں یہ حمزہ ساکن ہے، اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ ہجے کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ فا زبر فا، لام زبر لا، فالا، با زیر حمزہ، بی سین زبر سا، بی سا، فالا بی سا، اس طریقے سے پڑھنا ہے، بی سا، یہ جھٹکا آ رہا ہے۔ اگر آپ نے پڑھا فالا بی سا تو یہ غلط ہو جائے گا، جھٹکا دیا نہیں جا رہا تو پھر پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ فالا بی سا، فالا بی سا یہ غلط ہے، فالا بی سا۔ اب اس کے بعد ہے میم تا واو اور یا۔ اب یہاں پر اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس لفظ کو پڑھتے ہوئے کہ واو کے بعد جو یا ہے، اس یا کو ہم نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ اگر پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا تو کیسے پڑھنا؟ آج اس ویڈیو کے اندر آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ کیسے؟ دیکھیں، اس یا کو بھائی نہیں پڑھیں گے، صرف واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کو بھی اور الف کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے؟ میم سا زبر مس، واو لام زبر ول، مس ول متکبرین، ٹھیک ہے، مس ول ول متکبرین، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اگر آپ اس طریقے سے پڑھیں، ایک اور غلطی کی طرف آپ کی نشاندہی کرنا چاہوں گا، اگر آپ پڑھ رہے ہیں مت ول تو غلط ہے، مت ول نہیں پڑھنا۔ واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، جب تک ہونٹ گول نہیں ہوں گے اس وقت تک واؤ اپنے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ تو واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کرنے ہیں، کیسے؟ مت ول ول، فا میں سیٹی نہیں ہوتی، بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، مت ول ول متکبرین، اس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے 2 لفظ تو یہ ہو گئے، تیسرا لفظ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں جو اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے، اگر ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے۔ یہ پریشانی بھی آپ کی اس ویڈیو کے اندر ختم ہو جائے گی، بھاگ جائے گی۔ کیسے؟ یہ دیکھیں، یہاں سے ہم نے پڑھا فی ہذہ الدنیا حسنہ، یہ لفظ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، حسنۃن، اور اس کے بعد ہے ولدار الاخرۃ۔ یہاں سے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اگر وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے، تا کو کیسے چینج کریں گے، اور وقف نہیں کرنا تو پھر تا کو ملائیں گے کیسے۔ یہ دیکھیں، تا جو ہے یہ ہا کی شکل میں ہے، بار بار آپ کو یہ قاعدہ جو ہے وہ بتا چکا ہوں۔ جب بھی کسی لفظ پہ آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں تا آ جائے، گول تا کی شکل میں، ٹھیک ہے، گول تا ہو جو ہا کی شکل میں ہو، اور وقف کرتے ہوئے اس گول تا کو ہا سے بدل دیں گے، اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو وہ تا پڑھا جائے گا، ہا نہیں پڑھیں گے۔ اب یہاں پر حسنۃن ہے، وقف کریں گے تو یہ جو تا ہے ہا کی شکل میں ہے، یعنی اگر اس کے اوپر 2 نقطے ہٹا دیں گے تو یہ ہا بن جائے گا، اگر یہ 2 نقطے پڑھیں گے تو یہ پھر تا ہی ہے۔ تو وقف کریں گے تو تا کو ہا سے بدل دیں گے، یعنی ہا بنا دیں گے۔ کیسے؟ فی ہذہ الدنیا حسنہ، حسنہ، وقف کرتے وہ ہا کا ساؤنڈ آئے گا آخر پہ۔ اگر یہاں پہ آپ وقف نہیں کرتے، وقف ملا کے پڑھتے ہیں، وصل کرتے ہیں، تو اس وقت یہ تا پڑھی جائے گی، اور پھر یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا۔ 2 تنوین کی پیش کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، اور یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا،
غنہ ہوگا ادغام جار منون کا، ایک الف کی مقدار غنہ بھی کیا جائے گا. کیسے؟ پھر پڑھا جائے گا حسنۃ ولدار الآخرۃ خیر، اس طریقے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، وقف کرنا ہے تو فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر. اب یہ ہے 15واں پارہ. 15ویں پارے کے اندر سورۃ الکہف جو سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے. دیکھیں یہاں پہ اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں. توجہ سے سنیے گا، بعد میں یہ نہ کہیے گا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی. اگر آپ توجہ سے سنتے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی، پھر آپ واٹس ایپ پہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے. دیکھیں یہاں سے سورۃ الکہف سٹارٹ ہو رہی ہے. اب یہ شروع میں کیا ہے؟ تسمیہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو تسمیہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض اوقات آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں جلدی جلدی پڑھ لوں. مثال پڑھنا تو تلفظ کے ساتھ ہی ہے، چاہے جتنا بھی جلدی پڑھیں تلفظ نہیں چھوڑنا چاہیے، تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے. جیسے مثال کے طور پہ تلفظ مراد ہا کا مخرج ہے، ہا بریک کا مخرج ہے تو آپ نے بریک پڑھنا ہے. ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھے جانے والی ہے تو اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے. کسی حرف پہ کلکلا کرنا ہے تو کلکلا کرنا ہے. عین ہے تو اس کو حمزے کی آواز نہیں پڑھنی، یہ تلفظ ہوتا ہے. تو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ جو چیز آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ مثال کے طور پہ آپ نے یہاں سے سورہ سٹارٹ کی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس ٹائم جو ہے وہ کم ہے، میں بسم اللہ کو سورہ کہف کے ساتھ ملا کے پڑھ لیتا ہوں. تو پھر کیسے؟ یہ صرف سورہ کہف کی بات نہیں کر رہا، قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے کسی صورت کے ساتھ بھی اس طرح سچویشن ہوتی ہے، آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں بسم اللہ اور سورہ کہف جو ہے وہ اکٹھی پڑھ لوں، تو اس صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کی بات کر رہا ہوں، وہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی، یعنی وہ یا تو پھر ایسے پڑھ جاتے ہیں الرحمن الرحیم الحمد للہ، اس طریقے سے. یا تو میم کے نیچے جو بسم اللہ کی میم ہے لاسٹ والی رحیمی، اس میم کے نیچے جو زیر ہے یا یہ میم پڑھ جاتے ہیں اور آگے حمزہ کو بھی پڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے. اور اگر وہ میم کو ساکن کر کے حمزہ پڑھ جاتے ہیں تب بھی غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. صحیح طریقہ کیا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں، توجہ سے سنیے گا. دیکھیں اگر آپ یہاں ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں اس صورت میں حمزہ کو گرا دیں گے، ہم حمزہ کو نہیں پڑھیں گے. حمزہ وصلی ہے، حمزہ قطعی نہیں ہے. اگر حمزہ قطعی ہوتا تو پھر ہم حمزہ کو نہیں گرا سکتے تھے. یہ حمزہ وصلی ہے، عارضی طور پہ ہے، اس صورت کو سٹارٹ کرنے سے جو ہے وہ لگایا گیا ہے، اس وجہ سے اس حمزہ کو ہم گرا دیں گے. کیسے؟ اگر مثال کے طور پہ آپ وقف کر رہے ہیں تو پھر تو صاف سیدھا سیدھا پڑھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. اگر آپ یہاں وقف نہیں کرنا چاہتے، سٹاپ نہیں کرنا چاہتے، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، اس صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ اب آپ سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل. سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں ہے تو آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں. دیکھیں اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو اس صورت میں میم کے نیچے جو زیر ہے اس میم کو لام سے کنیکٹ کریں گے. یہ جو لام ہے حمزہ کے بعد، حمزہ کو تو چھوڑ دیں گے، حمزہ کو نہیں پڑھیں گے. میم زیر لام مل، راہی مل حمدو، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم الحمد مل حمد للہ الذی، اس طریقے سے جو ہے اس کو پڑھیں گے. اور اگر آپ بھی اس جو جتنے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس طرح کی کوئی مسٹیک کرتے ہیں تو اس پہ پریکٹس کریں، توجہ سے سنیں، دوبارہ یہ مسٹیک نہ کریں. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے بہت زیادہ آپ کو اس میں چیزیں سمجھ آئی ہوں گی اور بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے دیکھنے سے، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.